بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے قربانی کے تو بہت سارے احکام ہیں، لیکن میں چند احکام جو ہے آپ کے گوش سے گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو چار شرطیں ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ نمبر 1 مسلم ہونا، نان مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی اگر وہ عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 3 بالغ ہونا، اگر وہ نابالغ ہے، نابالغ بچہ ہے اور وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 مقیم ہو، اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسے مسائل ہیں جو مال کے اندر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جیسے کہ نمبر 1 تجارت کا مال ہو تو اس کے اندر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2 مال بقدر نصاب ہو تو اس کے اندر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3 مال کی ملکیت حاصل ہو، چاہے وہ ملکیت حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ نمبر 4 مال خالص ہو، حرام نہ ہو، اگر حرام ہے، خالص کا مطلب وہ حلال ہو، اگر وہ حرام ہے تو اس سے قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت حرام چیزوں سے نہیں کی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، انہیں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہو، ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت 52 تولہ چاندی سے تجاوز کر جاتی ہو اور اس میں تجارت کی نیت نہ ہو، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن قربانی واجب ہوگی۔ یہ فرق ہے، تو اس کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے بہت لوگوں نے میرے پاس فون کیا، سوال کیا کہ کیا اگر کوئی قرض لے کر قربانی کرے تو قربانی ہو جاتی ہے؟ تو اس میں دو پہلو ہیں۔ اگر قرض لینے والا صاحب نصاب ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ قرض ادا کر دے گا، تو وہ قرض لے کر کے قربانی کرے تو بلا شکوک و شبہات اس کی قربانی ہو جائے گی اور اس کو مکمل ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے اور اس نے قربانی نفلی قربانی کرنے کی نیت سے قرض لیا اور اس کو کر رہا ہے، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ وہ اس کے اوپر واجب نہیں تھی، وہ اپنے اوپر زبردستی واجب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے مسائل ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔